بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نیلوفر علی اور آج ہمارے ساتھ جو ہے مہمان کا نام ہے اندلیب عادل. اور میں میڈم کی بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے میرے لیے ٹائم نکالا اور بہت بزی ہیں لیکن پھر بھی وہ میرے پروگرام میں آئیں, تو مجھے بہت میں ان کی شکر گزار ہوں. اندلیب عادل جو ہیں وہ ایجوکیشنسٹ ہیں, کافی عرصے سے ان کا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہے. اس کے علاوہ آپ بزنس وومن بھی ہیں. تو بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میڈم اندلیب عادل سے ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میم آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے ٹائم لیا اور مجھے اپنے پروگرام میں انٹرویو کے لیے مدعو کیا. بہت تھینک فل ہوں آپ کی. میم آپ کا شکریہ, آپ بزی تھیں, ابھی بھی آپ کا سیشن ختم ہوا ہے تو بندہ بہت تھک جاتا ہے ہاں بول تو آپ نہیں, بغیر ریسٹ کیے جو ہے میرے شو میں آپ آئیں اور جوائن کیا, تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. بہت آپ کا شکریہ. یہ تو میم ویلکم. میں سوال آپ سے یہ کروں گی کہ تھوڑا سا آپ ہمارے اپنا تعارف کروائیے کیجیے گا تاکہ ہمارے ویورز آپ کو جان سکیں. بالکل, میرا نام اندلیب عادل ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں اور مختلف اسکولوں میں, مقامی اسکولوں میں پڑھاتی رہی. ابھی آج کل میں کیمبرج سسٹم میں پڑھا رہی ہوں, او لیولز کی تدریس, اردو کی تدریس کا کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. میں 2 کتابوں کی آتھر بھی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے میں ایک کاروباری نوعیت کا چھوٹا سا ایک میرا سیٹ اپ ہے, وہ کام کرتی ہوں جس کے اندر کچھ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا کام ہے. اور دراز پہ ایک اسٹور ہے. فیس بک پہ ایک جو ہے میرا وارڈروب کا پیج ہے. بس یہی کچھ میرا تعارف ہے, مزید کیا بیان کروں. میم آپ ایک ٹیچر ہیں, تو ٹیچر بھی ایک ٹائم اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف جو ہے وہ کہاں کہاں گزری, مطلب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی اور پھر اس کے بعد ہائی اسکول, مطلب یہ جو آپ کا تعلیمی سفر ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے. تعلیمی سفر تو ظاہر سی بات ہے, جہاں پہ ہم رہتے تھے وہیں پہ قریب میں ہی اسکول تھا. پرائیویٹ اسکول سے شروع کیا, لیکن جب سیکنڈری کے اندر آئے تو ہم نے گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن لیا. اس وقت گورنمنٹ اسکولز بہت اچھے ہوا کرتے تھے. تعلیم کا جو معیار تھا گورنمنٹ اسکولز کا وہ بھی بہت اچھا ہوتا تھا. اور تو گورنمنٹ اسکول سے کمپریہنسو گرلز سیکنڈری گورنمنٹ گرلز اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد سر سید گورنمنٹ گرلز کالج سے میں نے گریجویشن کیا. انٹر میں میری شادی ہو گئی تھی, تو گریجویشن میرا جو ہے شادی کے بعد میں نے کمپلیٹ کیا. اینڈ دین پھر 2006 میں نے جو ہے ماسٹرز کیا. میری گریجویشن میں اور میرے ماسٹرز میں تقریباً 10 سال کا ڈفرینس ہے, کیونکہ بچوں کی ذمہ داریاں, گھر کی ذمہ داریاں, لیکن پڑھائی کا شوق تھا اور والدین کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ نہیں پڑھنا ہے, تو ماسٹرز کیا. اور اس طرح سے بس تعلیمی میدان میں جو ہے آگے بڑھتے چلے گئے. اسی دوران میں نے, جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تبھی میں نے جاب کا آغاز کیا تھا. اور جاب شروع کرتے مطلب پڑھتے پڑھتے ہی میں نے جاب شروع کی, کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ یہ میرے لیے زیادہ سپورٹیو ہے اور اپنا خرچہ بھی انسان خود اٹھا لے, کیونکہ بچے بھی اسکول جا رہے ہوں اور خود بھی چلا جائے انسان تو پھر ایک ایکسٹرا برڈن پڑ جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا. جو سمجھ لیں کہ ضرورت کے تحت جو جاب شروع کی تھی وہ شوق بن گئی, اور پھر شوق سے وہ پیشن بن گئی, اور وہ پیشن پھر اب چھوٹ نہیں رہا کسی طریقے سے بھی. بالکل. اچھا, آپ نے گریجویشن کی اسلامک اسٹڈیز میں, اسلامک کلچر میں, ماسٹرز اور گریجویشن. جی, میں نے جو گریجویشن تک تعلیم حاصل کی تھی تو اس میں میرے پاس جو اختیاری مضامین تھے وہ عربی تھا اور اسلامک اسٹڈیز تھا اور اسلامک ہسٹری تھا. تو یہ تمام میرے پاس علوم اسلامیہ کے مضامین تھے. تو جب مجھے ماسٹرز کرنے کا موقع ملا تو میں نے اسی کو
جو ہے پرسو کیا اور اسی کو آگے لے کر چلی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جن مضامین میں مجھے مہارت حاصل ہے اور جن میں میں اپنی بہت اچھی کمانڈ رکھتی ہوں, اگر میں انہی مضامین کو اچھے سے پڑھوں گی تو میں کچھ بہتر کر سکوں گی. لیکن وہ بات یہ ہے کہ ہم سوچتے کچھ اور ہے, ہوتا کچھ اور ہے. اصل میں اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسی کو منتخب کیا تھا کہ مجھے اسی میں آگے بڑھنا ہے اور یہی کام کرنا ہے اور مجھے استاد بننا ہے. تو مجھے ایک ایسا مضمون تھما دیا جو میری ساری زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بنا, میرے گھر کے ماحول کو, اور میرے اندر بہت تبدیلیاں اس سبجیکٹ کی وجہ سے آئیں. تو میں بہت اپنے آپ کو بلیس سمجھتی ہوں اس معاملے میں کہ ہر چیز میرے لیے بڑی اچھی طے شدہ تھی, جو میں اس کے اوپر ٹریک پر چلتی ہی چلی گئی. صحیح, بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. اور ویسے لوگ بہت مطلب ہم پڑھتے تو ہیں اسلامیات, اسلامک اسٹڈیز, لیکن یہ ہے کہ جو دل میں کسی کو اندر جو ہے نا دل میں بات جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں اس پہ کام کرتا ہے. تو میم آپ کا اتنا ٹائم جو ہے تعلیمی میدان میں آپ فیلڈ سے وابستہ تھی, آپ نے بچوں کو پڑھا رہی ہیں, آپ نے خود پڑھا, تو آپ ہمارے جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے اس سے آپ کتنا جو ہے سیٹسفائی ہیں, اور کیا تبدیلیاں آپ چاہتی ہیں کہ ہوں؟ پاکستان کا تعلیمی نظام انتہائی فرسودہ تعلیمی نظام ہے میرے مطابق, اور اس میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تبدیلی لانے کو شاید کوئی عیب سمجھا جاتا ہے. تو وہ جو ایک پیٹرن جو ہے چلا آ رہا ہے نا, وہ جو ہمارے والد نے پڑھا تھا وہی ہم نے پڑھا, اور آج ہمارے بچے بھی وہی پڑھ رہے ہیں. تو جیسے زمانہ تبدیل ہوتا ہے نا, اسی طرح سے ہمیں اپنے طور طریقے, اپنی آداب اطوار اور ہمارے ماحول کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی جو ہے اپ گریڈ کرنا چاہیے. ہم اس دنیا میں اتنے پیچھے رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اس سطح ہی کا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جب دنیا میں جائے نکل کر تو وہ اس لیول کو میٹ کر سکے جس لیول پر دنیا کام کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اس کو اس مقام تک پہنچنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ بس کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے, انگریزی پڑھانی ہے تو پڑھانی ہی پڑھانی ہے, اور سارے ہی مضامین پھر انگریزی میں تھوپ دینے, اور پھر اردو کو اپنی جو قومی زبان ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں اور جتنا بھی آپ تعلیمی نظام دیکھیں, ہر قوم اپنی زبان میں تعلیم دیتی ہے, کیونکہ انسان وہ چیزیں جو اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں وہ کسی اور زبان میں نہیں سمجھ سکتے. یہ ایک فطری بات ہے, اور اس کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول جو ہے وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے. تو یہ تو ہم ایک بالکل نیچر سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں کہ ہماری زبان نہیں ہے اور ہم سارے مضامین اس میں پڑھا رہے ہیں. تو ظاہر سی ایک ہمارا ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہی اوپر جا رہا ہے, باقی سب نیچے چلے جاتے ہیں, باقی سب جو ہے ان کا گریڈ جو ہے اب ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کا ریزن یہی ہے. تو سب سے پہلے تو اس نظام تعلیم کو بدلنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ اتنا برڈنائز نہیں ہونا چاہیے. برڈنائز کیوں ہے؟ آپ اسلامیت بھی پڑھا رہے ہیں, آپ انگریزی بھی پڑھا رہے ہیں, آپ اردو بھی پڑھا رہے ہیں, آپ میتھس بھی پڑھا رہے ہیں, معاشرتی علوم بھی پڑھا رہے ہیں, آپ سائنس بھی پڑھا رہے ہیں, آپ جنرل نالج بھی پڑھا رہے ہیں, آپ انگلش یا پوم بھی پڑھا رہے ہیں, گرامر بھی پڑھا رہے ہیں. بچے کو گدھا سمجھا ہوا ہے. بچہ گدھا نہیں ہے. بچے کو جو اسپیس چاہیے گرو کرنے کے لیے, آپ 3 مضامین رکھیں. 3 مضامین انف ہیں میرے خیال میں. پرائمری تک کے لیے 3 مضامین انف ہے. اگر آپ وہ 3 مضامین پڑھا دیں, آپ کا بچہ جب سیکنڈری میں جائے گا وہ یوں شوٹ کر کے اوپر جائے گا, کیونکہ ان 3 مضامین میں آپ نے سب کچھ پڑھا دیا ہوگا. آپ اردو پڑھائیں, اردو ہی میں اسلامیت بھی آپ شامل کر دیں, اردو ہی میں آپ سائنس بھی شامل کر دیں, اردو ہی میں آپ جو ہے معاشرتی علوم بھی شامل کر دیں, انگلش پڑھائیں, انگلش میں اسلامیت شامل کر دیں, سائنس شامل کر دیں. ہر چیز آپ ان دونوں مضامین کو کور کر سکتے ہیں. ہم کیوں دوسرے کا کلچر پڑھا رہے ہیں؟ ہم کیوں ڈیوڈ اور جان سے نکل ہی نہیں پا رہے؟ ہم کیوں آخر دوسری چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں؟ تو اگر ہم اپنے کریکولم کو اس طرح سیٹ کر لیں
کہ پرائمری سے ایک تو آپ مونٹیسری میں دیکھیں نا, مونٹیسری میں بچہ جب بچے کی کھیل کود کی عمر ہے آپ اس کو پینسل دے رہے ہیں کہ نہیں بچے کو ہینڈلنگ کر رہے ہیں, اور پھر اسی کے اوپر اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. یہ تو ظلم ہے, ظلم کی انتہا ہے. یا آپ ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ فیل ہو گیا اس لیے کہ اے اس نے صحیح نہیں لکھا, تو اس کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں اس کو تو آپ ختم کر رہے ہیں. اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے, اس کے ماں باپ کا جو کانفیڈنس ہے, وہ تو آپ پہلے ہی دن سے ختم کر رہے ہیں. تو بہت کچھ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کیونکہ وہ سوچنا نہیں چاہتے, تبدیلی چاہتے نہیں ہیں. تو تبدیلی تو آپ کو اپنے طور پہ لانی پڑے گی نا, جب سب اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہی تبدیلی آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور یہ اس وقت کی نیڈ بھی ہے کہ آپ سلیبس کم کریں. اصل میں ہم نے جو ہے نا پبلشرز کو ایک وہ دے دیا ہے, کتابیں بیچنی ہیں, ان کو کاروبار دینا ہے, تو کتابوں پہ کتابیں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں اور بچوں کو گدھا بنا دیا ہے. بالکل میں آپ کو لٹرلی کہوں, ایک بچے کے اوپر 5-6 کلو کا وزن, کندھا اس کا, بالکل اس کا پوسچر ہی چینج ہو جاتا ہے, اس کی باڈی کا پوسچر ہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں اور یہ تبدیل ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس کو ایویلویٹ کرنا, اس کو ماڈرنائز کرنا, اس کو بنانا, اس کو اسٹرکچر بنانا, یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. لیکن اگر کرنے والے ہوں تو کر سکتے ہیں, چند دنوں میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دل سے کرنا ہوگا نا. جو کام آپ دل سے کرتے اس کے لیے آپ کو کوئی دیر نہیں لگتی, اس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو میں بہت ہی افسوس سے کہتی ہوں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام انتہائی فرسودہ ہے, اس کو تبدیل ہونا بہت ضروری ہے. جب تبدیل ہوگا تو انسان کا مینٹل لیول اور سوچنے کا انداز ہر چیز تبدیل ہوگی, کیونکہ آج کا دور یہ چیزیں ڈیمانڈ نہیں کرتا. تو بس میرا تو یہی کہنا ہے کہ چینج ہونا چاہیے. بالکل میم, آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ واقعی اتنے بکس ہوتے ہیں اور سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا اتنے سارے بکس میں سے کوئی بھی چیز, کیونکہ اتنا برڈن, اتنی ٹینشن, تو اس ٹینشن میں, اس برڈن میں ہمیں بچہ سمجھے گا کیا. ہم بڑوں کوئی 2-3 ٹاسک ساتھ مل جاتے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے اور کیسے سمجھنا ہے. تو بہت ہی اللہ کرے سیٹ ہو جائے, اللہ کرے ہمارا نظام اچھا ہو جائے. میم آپ جو ہے اسلامیات کی ٹیچر ہیں, اگر آپ کو ایک بک بنانی ہو, بک لکھنی ہو, یعنی کہ ایک سلیبس بنانا ہو, تو آپ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گی؟ کیونکہ ہم دیکھتے آتے ہیں کہ اسلامیات کی بہت سی پتلی سی ایک بک ہوتی ہے اور اس میں سے ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں, بچہ جو ہے وہ اس کو اتنا سیریس لیتا ہی نہیں ہے. تو اس چیز کو, اس سبجیکٹ کو کس طرح سے ہم سیریس بنائیں اور کیا کیا خاص چیزیں ہیں جو سلیبس میں ہونی چاہیے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر اسلامیت جو ہے ہماری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں ہمارا دین ہی سکھاتا ہے. تو اگر ہم اسلامیت کو اس طرح سے بنائیں, اس طرح سے اس کا ترتیب دیں کہ پہلے آپ بچوں کو ایتھکس سکھائیں, اخلاقیات سکھائیں. اخلاقیات سکھانا بہت ضروری ہے. ہمارا بچہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے, چوری کرنا نہیں چھوڑتا. بچے کی برابر والے بچے کی اگر ربر اس کو پسند آ گئی ہے تو وہ لے کے اپنے بیگ میں ڈال لے گا. تو سب سے پہلے ہمارے بچوں کو ایتھیکلی ٹریٹ کرنا, ان کو وہ ٹریٹمنٹ دینا بہت ضروری ہے. تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کی چیز دوسرے کی ہوتی ہے, یہ امانت ہے. اگر میں بیٹھا ہوا ہوں پاس تو یہ میرے لیے اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. پھر گفتگو کا انداز, پھر آداب, چلنے پھرنے کے, یہ چھوٹی کلاسز میں, بالکل پرائمری لیول کی 1 اور 2 کلاس میں صرف یہی پڑھانا چاہیے. آپ 2, 3, 4 میں آ جائیں تو پھر آپ عبادات پڑھائیں, جو بنیادی عبادات ہیں ہمارے, کہ بنیادی اس کو پھر اپ گریڈ کرتے جائیں. اور پھر 4 اور 5 میں آ کر قرآن کو آپ جو ہے قرآن پاک اس کا حصہ بنائیں, جس کے اندر آپ بچوں کو سورہ حجرات ہے, سورہ نساء ہے, سورہ بقرہ ہے, اس کے بڑے مطلب زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں. ہم زندگی گزارنے کے اصول بچے کو اس وقت سکھاتے ہیں جب وہ گریجویشن کر رہا ہوتا ہے, جب وہ انٹر میں ہوتا ہے تو اسلامیت میں آپ کے پاس سورہ بقرہ آ جاتی ہے. تو بچہ تو اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکا. بچے کی گروتھ لیول, جو اس کا مائنڈ بننا تھا, اس کے دماغ کی پختگی
بن چکی اس کے اوپر اس وقت اثر انداز ہونا وہ بہت دیر کی بات ہوگی. اگر بچپن سے یہ چیزیں اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن کی تعلیم دی جائے, اور یہ لازمی ہونا چاہیے, یہ لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا دین ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, اور اس کو بہت ہی ماڈرنائز طریقے سے اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے تو مطلب ایک مدرسے میں بھی پڑھایا جاتا ہے, لیکن جب اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ بالکل, اور کچھ نصابی کتب بہت اچھی ہیں جو یہاں کراچی میں دستیاب ہیں. مطالعہ قرآن جیسی کتابیں, ایسی کتابیں, مستند کتابیں کہ اگر وہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, جو میں ابھی یہاں پہ جس اسکول میں پڑھاتی ہوں وہاں پہ ہم مطالعہ قرآن کی ایک کتاب ہے جس میں تفاسیر ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں اور سب پڑھاتے ہیں. تو بچے کی بنیادی نیڈ جو ہوتی ہے نا وہ 4-5 کلاس سے ہی اس کو وہ چیز, سیرت طیبہ, آپ سیرت پڑھائیں گے تو ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. تو یہ ایک نصاب, ہر اسٹینڈرڈ کا نصاب کا جو طریقہ ہوگا, اس کا کوالٹی ہوگی, اس کی ویٹیج ہوگی, وہ ڈفرینٹ ہوگی, اور اس لیول کے حساب سے ہی بننا چاہیے. تو ہمارے یہاں تو اسلامیت جو ہے ساری زندگی وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی میٹرک تک بچہ پڑھتا رہتا ہے اور وہ اسی سے بیزار ہو جاتا ہے, جبکہ جو چیز پڑھانی چاہیے وہ پڑھائی جائے تو زیادہ بہتر ہے. میم بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میم آج کل جو بچہ ہے وہ اتنا ادب نہیں جانتا, ٹیچر سے بات کرنا نہیں جانتا, بڑوں سے بات کرنا نہیں جانتا. تو میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہے ایک اچھے اسٹوڈنٹ میں, ایک اچھے بچے میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ اچھا بچہ جب ہم بنانے کی کوشش کریں گے نا, جب ہم اس کو اخلاقیات سکھائیں گے تو وہ اچھا بچہ آٹومیٹکلی بن جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کی جو بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے بہترین سننے والا ہوتا ہے, گڈ لسنر ہوتا ہے. اگر آپ اور میں بھی ہیں نا, تو جب تک ہم سنیں گے نہیں, جب تک ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر سکیں گے. اور ہوتا کیا ہے کلاسز میں, ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو ٹیچر آتی ہے, بچوں کو کام دیا, بچے اپنے دوستیوں میں یہ وہ فلاں اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیچر بھی اپنا لیکچر دے کے کام دے کے چلی جاتی ہے. اب بچہ جب کام لے کے بیٹھتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ جو ٹیچر سمجھا رہی تھی اس نے وہ سمجھا ہی نہیں. کبھی وہ اپنے دوست کے جو ہے پن چبا رہا ہوتا ہے, کبھی اس کا اسکیل دبا رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ. تو یہ جو بچوں کے اندر جو جلد بازی اور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہے نا, اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے گھریلو طور پر بھی ماں باپ کو بھی تربیت کرنی چاہیے کہ گھر میں بیٹھنے, کیونکہ بچے وہی کر رہے ہوتے جو گھر میں کر رہے ہوتے, اسکول میں کچھ نیا نہیں کر رہے ہوتے, بچے وہی کرتے ہیں جو گھر میں کرتے ہیں. تو ماں باپ کو بہت توجہ دینی چاہیے کہ اگر میرا بچہ یہ کوئی ایکسٹرا پرو ایکٹیو ہے یا بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, بہت زیادہ اس کی حرکتیں کچھ زیادہ فاسٹ جا رہی ہیں, تو اس پہ توجہ دیتے ہوئے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اسکول میں بھی ایسا ہی کرے گا, تو اس کے اوپر اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت پہ زور دینا چاہیے, اور اس کو سمجھانا چاہیے. کیونکہ ماں باپ جو سمجھاتے ہیں وہ تو کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا, اور ماں باپ تو بچے کے پہلے استاد ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے, لیکن ہمارے ماں باپ جو ہے نا, اس دور کے جو ماں باپ وہ اتنے پیمپرڈ ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ پیمپرڈ ہیں کہ ان کے بچے کو کوئی اف بھی نہ کہے. مطلب ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ٹیچر ہمیں ایک ہاتھ بھی لگا دے تو ہم کبھی اپنی امی کو نہیں جا کے بول سکتے تھے, کیونکہ ہمیں پتا ہے 2 تھپڑ وہاں سے بھی پڑنے, تو ٹیچر نے تو مارا ہی مارا ہے, ماں بھی مارے گی. لیکن آج بچوں کو پتا ہے کہ میں امی کو جا کے کہوں گا تو وہ جا کے اسکول میں کھڑی ہو جائیں گی, اور وہ فساد مچے گا, اور ٹیچر کی انسلٹ ہوگی, اور اس کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے بچے. تو یہ گھریلو تربیت کا وجہ ہے. یہ جب تک اس چیز کو والدین ختم نہیں کریں گے, نہ ٹیچر کی عزت اور وہ وقار اس ٹیچر کو حاصل ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے, جب ٹیچر کو عزت اور وقار نہیں ہوگا تو وہ بچے کو کیا ڈیلیور کرے گا, بچہ اس کو کیا ویلیو کرے گا. یہی ساری ضرورت ہے کہ پہلے بیسک چیزوں کو صحیح کیا جائے, اس کو بہترین سننے والا,
سمجھنے والا, غور کرنے والا بنایا جائے. انالیسس کی کوالٹی بچے میں اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب بچہ سنتا ہے. تو وہ کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا بچے کے اوپر, اور وہ کام صرف گھر میں ہو سکتا ہے. پیرنٹس سمجھتے ہیں اسکول میں ہم نے 10,000 15,000 فیس یا 5,000 بھی فیس دیے تو اب یہ اسکول والوں کی ذمہ داری ہے, وہ سب کچھ کریں, ہم نے اسکول بھیج دیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. تو یہ نہیں ہوتا ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. میم تربیت جو ہے, بیسک تربیت جو ہے وہ تو گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر جو ہے اس کے بعد اسکول آتا ہے, اس کے بعد ٹیچرس آتے ہیں. تو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل بچوں میں بے ادبی اور جو بہت زیادہ بول رہے ہیں, ہر چیز میں بات کر رہے ہیں, تو بیسک جو اس کا ریزن ہے وہ یہی ہے کہ گھر میں ان کی وہ تربیت نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے اگر ماں باپ وہ نہیں نبھا رہے تو پھر وہ کیسے دوسرے کو بلیم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ماں باپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ بلیم گیم کریں. اگر آپ کے بچے کی جو آپ نے شخصیت سازی کی ہے اس کے اندر کوئی خرابی آتی ہے تو پھر آپ اساتذہ کو یا اسکول کو یا کسی دوسرے کو بلیم کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے خود ہی شخصیت سازی نہیں کی بچے کی, اس کی پرسنالٹی بنائی ہی نہیں, تو وہ پھر کیا سیکھے گا؟ وہ پھر ادھر سے ادھر سے آئیں بائیں دائیں سے جو سیکھے گا وہ اپنا لے گا, جو اس کو چمکتی ہوئی چیز لگے گی اس کو اپنا لے گا, چاہے وہ آگ ہی کیوں نہ ہو. اور وہی یہی رہا ہے, بچے آگ کو بھی جو ہے ایک فیسینیٹ فینٹیسی سمجھ کے اپنا لیتے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ آخر میں اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. بالکل صحیح. میں مطلب آج کل یہی ہے کہ بس بچے کی مارکس اچھی آ جائیں, بچہ بہت ہوشیار ہو, بچے کی انگلش اچھی ہو, باقی جو چیزیں ہیں شخصیت ہو گئی, اچھا مسلمان, اچھا انسان, وہ جو ہے وہ ہم نے سیکنڈری پہ بھی نہیں رکھی. بالکل, آج کل ماں باپ نے بچے کو نا وہ ریس کا گھوڑا جو ہوتا ہے نا وہ بنایا ہوا ہے. اور ریس کا گھوڑا کیا ہے, آپ جس اس کو پریشرائز کرو, اس کو مارو, اس کو چلاؤ, اس کو بس بھاگنے کے اوپر مجبور کرو. اور یہی آپ بچے کے اوپر نا وہ اس کو پریشر کوکر بنا دیا بچے کو کہ نہیں تم نے فرسٹ آنا ہے, نہیں تمہیں 90% اور 90 سے ابو پرسنٹیج لینی ہے. تو بچے میں پھر صرف وہی چیز, بچہ اپنی لائف انجوائے نہیں کرتا اس چکر میں میرے خیال میں. اور میں نے تو اپنی زندگی میں اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کیا. ماں باپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کے بچے کی کیا صلاحیت ہے, اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں. اگر بچہ فرسٹ سیکنڈ نہیں آ رہا, اگر فیل بھی ہو رہا ہے, ایون میرے بچے کبھی بھی جو ہے اگر فیل ہو جاتے تھے تو میں نے کبھی بھی ان کو ڈانٹا نہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو میرے ہسبینڈ کہتے بھی تھے کہ تم ان کو بولتی نہیں ہو. میں ان کو یہی کہتی تھی کہ نہیں, ان کو بولنا نہیں ہے, ان کو کچھ بھی نہیں بولنا, کیونکہ مجھے پتا ہے میرا بچہ کیا کر سکتا ہے. وہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے. تو جب میں نے اپنے بچوں کو وہ اعتماد دیا تو آج میرا ایک بچہ PhD ہے, ایک بچہ وہی بچہ جو میرا فیل ہوتا رہتا تھا, جو کسی صورت پاس نہیں ہوتا تھا, وہ PhD ہے. تو ماں باپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. آپ صرف ریس کا گھوڑا نہ بنائیں, بچے کے اندر جو صلاحیت ہے, وہ جو بننا چاہتا ہے, جو اس کی خواہش ہے, اس کو پورا ہونے دیں. آپ اگر اس کو ریس کا گھوڑا بنا دیں گے تو وہ پھر نمبر وہیں کے پیچھے بھاگے گا, وہ پھر باقی کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اور وہی یہی رہا ہے کہ بچے اور پیرنٹس جو نمبر کے پیچھے بھاگتے ہیں, آخری میں کیا ہوتا ہے, وہ ماسٹرز کر لیتے ہیں, ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں, اور پھر گھوم رہے ہوتے ہیں جاب کے لیے, اس سے کہ جابس تو ہے ہی نہیں. تو وہ کیا کریں گے پھر, وہ جو نمبر حاصل کیا اس سے کیا حاصل ہوا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو بچے کو مختلف طریقے سے سمجھانا, پڑھانا, اس کا خیال مختلف طریقے سے رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کا بچہ آپ کے لیے فائدے مند بھی ثابت ہو اور اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے. جی میم بالکل آپ نے ایک صحیح بات کی. اور میم اسی چکر میں ہم برڈن ڈالتے ہیں, اسکول سے ہوم ورک ملتا ہے, پھر ٹیوشن جاتا ہے, پھر قاری صاحب آتے ہیں, پورا دن بس اسی چکر میں, پھر وہ دماغ اس کا خالی ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ آج اور کیا چیزیں سیکھے, شخصیت کیسے بنائے. تو بالکل ہی صحیح بات ہے. اور اس چیز پہ جو ہے وہ پیرنٹس ہی کام کرے تو کوئی فائدہ ہوگا. میم جو پرائیویٹ اسکولس ہیں, میں کافی سوچتی ہوں تو پرائیویٹ اسکول مجھے کافی چیزوں سے مجھے جو ہے وہ میں ان سے سیٹسفائی نہیں ہوتی.
تو اگر فار ایگزامپل آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ ایک اسکول کھول رہی ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں آپ کی پلاننگ میں آپ کے اسٹیپس میں شامل ہوں گی؟ جو مین حالانکہ کافی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مین آپ کن چیزوں پہ فوکس کریں گی؟ دیکھیں جو میرا اسکول کھولنے کا جو وہ ہے نا یہ خواب ہی ہے اور پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کیونکہ کووڈ-19 سے پہلے سمجھ لیں کہ جس دن کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا کراچی میں اس دن میرے اسکول کی اوپننگ تھی اور اس کا جو ہے اوپن ہاؤس تھا اور اس دن جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگ گیا. ہمارا ٹھیک ٹھاک پیسہ جو انویسٹر تھا اس کا ٹھیک ٹھاک پیسہ لگا, اس کے اوپر سارا ورکنگ میرا ہی تھا اور میرے بیٹے ہی کا تھا کہ ہم نے کیا کریکولم رکھنا ہے کیا ہے. تو ہم نے اپنے اسکول میں صرف 3 سبجیکٹس رکھے تھے بیسکلی, جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انگلش, اردو, میتھس. اس کے علاوہ ہم جو پڑھا رہے تھے وہ ہم لینگویجز پڑھا رہے تھے, جس کے اندر جرمن لینگویج, جس کے اندر چائنیز لینگویج اور جس میں ہم فرینچ لینگویج سکھا رہے تھے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اسکل ورک شاپ رکھا تھا بچوں کے لیے کہ ایک ایسا روم بنایا تھا جس کے اندر بچوں کو ورک شاپ انوائرمنٹ دیا تھا کہ بچے کوئی بھی پروجیکٹ بنائیں, اپنے ہاتھ سے بنائیں اپنا وقت لگا کے. تو جب بچے کی صلاحیتیں اس طرح سے گرو کرتی ہیں, اس کو ٹائم ملتا ہے اپنی جو ایکٹیویٹیز, اپنی کریٹیوٹی دکھانے کا, تو پھر کوئی سائنسدان نکلتا ہے, پھر کوئی عبد القدیر خان نکلتا ہے, ایسے تھوڑی نکل جاتے. تو بس لیکن بدقسمتی شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا, یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کسی اور وقت کے لیے طے شدہ رکھا ہو. 2 سال تک وہ اسکول ہم ہولڈ کر, 1.5 سال اسکول کو ہولڈ کر کے رکھا. بہت پیسہ ہمارا برباد ہوا, پھر ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جاب کے اوپر آ گئے. تو ہمارا بہت اچھا سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا تھا, لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکا, اس کو جو ہے ایک طرح کا بوسٹ ہی نہیں مل سکا. تو بس میرا تو یہی ہے کہ میرے پاس ایک پورا کریکولم ڈیزائن ہے, مجھے پتا ہے کہ کیا کروانا ہے, کس طرح ہونا چاہیے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی یہ دوبارہ موقع دیا اور میں اس قابل ہوئی کہ ہاں میں کر سکتی ہوں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا سسٹم ضرور بناؤں گی جس کے اندر بچہ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے, اپنی زندگی میں کچھ ایسا سیکھ سکے کہ اس کی زندگی دوسرے بچوں سے بہت مختلف ہو. میں اگر اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے میرے بچوں کی زندگی بہت سارے بچوں سے بہت مختلف نظر آتی ہے. میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے PhD, اس کو انٹرنیشنلی 7 لینگویجز آتے ہیں. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ بچے کو, ماں باپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کی اسکلز کیا ہے. آپ اس کو مار کے اس کی صلاحیتیں, اس کو اپنے دل کی, اپنی خوشی کی چیز کو کرنے سے جب روک دیں گے تو پھر بچہ نہ پڑھ کے دے گا, نہ کوئی کام دنیا میں کر کے دے گا, اور وہ فیلئرز میں آ جائے گا. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, ماں باپ کو نا فیلئرز کو فیس کرنے کا اسکل آنا چاہیے. اس لیے کہ بچے کا فیلئر, ماں باپ اپنا فیلئر سمجھتے ہیں. ہم خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے, ہم کیا کریں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ لوگ اتنے قابل ماں باپ اور ان کے بچے فیل ہو گئے. دنیا میں لوگ ہی فیل ہوتے ہیں اور وہی لوگ فیل ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ فیلئر از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ سکسیس. تو جب تک ہم اس چیز کو, اس سائنس کو نہیں سمجھیں گے, ہم کبھی بھی ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی مینٹالٹی چینج کرنی ہے, ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے, اور بالکل دعا کریں کہ مجھے کوئی اللہ پاک دوبارہ ایسا موقع دے اور میں اسکول اپنا بناؤں. تو میرا اسکول ایسا ہی ہوگا کہ بچے بڑی زندگی سے اپنی جئیں گے اور اپنی زندگی سے خوش ہوں گے اور انجوائے کر کے پڑھیں گے. ایکچولی زندگی جو ہے نا, انجوائے کر کے جب آپ جیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کے رنگ ہی نرالے ہوتے ہیں. جی میم بالکل, ہم دعا کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے, آپ جیسا قابل جو استاد یا قابل انسان جب یہ ایسا کام شروع کرے گا تو ڈیفینیٹلی بہت ہی اچھی ریزلٹس آئیں گے اور بہت ایک یونیک کام ہوگا. جس طرح سر ریحان کا اسکول ہے, بالکل ہی الگ آئیڈیا ہے, بالکل ہی یونیک ایک چیز ہے.
تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ بھی جو آپ کا اسکول کا جو خواب تھا, جو کام رہ گیا, وہ آپ کا اللہ آپ کو موقع دے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ وہ آپ دوبارہ سے اس چیز کو کریں, تاکہ صلاحیتیں آپ کی دنیا بھی دیکھے اور لوگ ان صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں. کیونکہ یہاں تو سب ایک جیسے ہی ہیں, سب ایک جیسے ہیں. زیادہ سے زیادہ ڈیول ایجوکیشن کا نام دے کے اور بس شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم دین بھی پڑھا رہے ہیں, دنیا بھی پڑھا رہے ہیں. تو جو یونیک جو انسان ہے تو اللہ اس کو آسانی کرے اور اس کو اللہ موقع دے. میم آپ جو ہیں ایک بزنس وومن بھی ہیں اور بی بی خدیجہ بھی ایک بزنس کرتی تھی, تو اس روشنی میں آپ, اس بات کی روشنی میں آپ ہمارے جو عورتیں ہیں ان کو کیا کہیں گی بزنس کے حوالے سے؟ میں تمام خواتین کو کہوں گی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی اسکلفل بنایا, اس نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے یہاں کے جو فیوڈل سسٹم ہے اور ہمارے یہاں کا جو ایک بہت ہی روایتی قسم کا سلسلہ ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ عورت بس گھر کے اندر بیٹھے, گھر چولہا چکی کرے, سب کچھ کرے, عورت ہی کا کام ہے یہ سب کرنا. لیکن اگر آپ عورت کو لبرٹی دیں تو وہ ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت کچھ الگ بھی کر سکتی ہے. تو بالکل خواتین کو اپنی سب سے پہلے تو اپنی اسکلز پہ کام کرنا چاہیے, اور اسکلز ہر طرح کی ہو سکتی ہیں. سینا پرونا, کھانا پکانا, سلائی کڑھائی ہے, اس کے علاوہ پینٹنگ ہے, اس کے علاوہ ڈیجیٹل اس میں آ جائیں تو بے شمار اسکلز ہیں. یہ تو مخصوص عورتوں ہی کے لیے ہے نا, لیکن اگر آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں آ جائیں تو کوئی مطلب کوئی وہی فرق ہی نہیں ہے مرد اور عورت میں. آپ بے شمار اسکلز ہیں جو سیکھ کر اور گھر میں بیٹھ کے آپ جو ہے لاکھوں روپے کما سکتے. تو ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے ایک کھلے دماغ کے ساتھ پہلے تو اپنے گھر والوں کو سمجھائے, بتائے کہ اس کے فائدے کیا ہوں گے. میں خوش رہوں گی تو میرا گھر میں ماحول خوش رہے گا, تو ہر چیز اچھی ہوگی. پھر ہمیں جو ہے پیسہ جو ہے انسان کی ضرورت جب پوری ہوتی ہے تو انسان خوش رہتا ہے, جھگڑے نہیں ہوتے, فسادات نہیں ہوتے. جب انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے تو ہر ایک کے سامنے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہتا ہے. وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں کر سکتا. تو چاہے وہ بیٹیاں ہوں, چاہے وہ مائیں ہوں, چاہے وہ بہنیں ہوں, ان کو نکلنے دیں, کرنے دیں. گھر میں بیٹھ کے وہ کام اگر کر سکتے ہیں, اور آج کا دور میں نے جب شروع کرا تھا اس وقت تو کوئی ہوم بیس ورک ہی نہیں تھا, آپ باہر نکل کے ہی کام کریں. آج کی لڑکیوں کے لیے تو اتنے مواقع ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ورک فرام ہوم کریں اور مردوں سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں. تو ضرور اپنی اسکلز پہ کام کریں, اپنی تعلیم کو جاری رکھیں, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی اسکلز سیکھیں جو آپ کو فائدے پہنچانے والی ہوں. میں اس عمر میں, میری عمر 50 سال ہے, لیکن میں آج بھی جب ڈیجیٹل ایجوکیشن کی بات شروع ہوئی تو میں نے بہت پہلے ڈیجیٹلی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور الحمدللہ میں کافی ساری چیزیں کرتی ہوں ڈیجیٹل پوائنٹ آف ویو سے. تو ہر کوئی کر سکتا ہے. 50 سال کی عورت کر سکتی ہے تو 15 سال کی, 16 سال کی, 20 سال کی, 30 سال کی لڑکی کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی. اور اس میں کوئی ایک کمی وہ نہیں ہے, فرق نہیں ہے کہ گاؤں میں رہتی ہے یا شہر میں. آج تو دنیا گلوبل ولیج ہے, آپ کہیں پہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے دنیا جہان میں کام کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ کراچی سے تعلق رکھتی ہے یا پنجاب سے تعلق رکھتی ہے یا سندھ کے کسی اندرون شہر سے تعلق رکھتی ہے. یہ سب چیزیں اب بے معنی ہو گئی ہیں. اب سب برابر ہیں, ہر جگہ سے اپنے لیے روزگار تلاش کر سکتے ہیں. تو بالکل کام کریں اور اپنے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جی میم, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور مجھے میں دوبارہ آپ کا شکر گزار ہوں. اور یہ بھی مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے آپ جیسی بہترین جو ہے انسان سے بات کرنے کا موقع ملا, اور انشاءاللہ میں آپ کو ڈسٹرب کرتی رہوں گی, کوئی نہ کوئی مشورہ آپ سے لیتی رہوں گی. تو لاسٹ میں جو ہے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں پیغام یہی دینا چاہوں گی کہ
دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، اگر آپ نے خود ترقی نہیں کی، آپ نے اپنے ذہن کو ترقی نہیں دی تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. جس طرح سے دنیا ترقی کر رہی ہے اسی طرح سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے. یہ بالکل بھی کوئی گالی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اپنے طریقے کو بدل لیں. اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے پرانے فرسودہ طریقوں کو چھوڑ کے نئے طریقوں کو اختیار کریں. یہ بالکل بھی کوئی گالی یا کوئی بری بات نہیں ہے. تو بالکل پراؤڈلی ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور اس بلیف کے ساتھ کریں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے کہ نہیں یہ کوئی وہی نہیں ہے، یہ تو ہوائی روزگار ہے یا یہ مستقل نہیں ہے. تو اس چیز کے یقین کے ساتھ، کیونکہ آپ جس یقین کے ساتھ کام کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی زیادہ کامیابی دیتا ہے. یقین نہیں ہوگا تو کامیابی بھی نہیں ہوگی. تو ہر کام کریں یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے گا، بہت آپ کے ساتھ مددگار ہوگا. بہت شکریہ میم، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اور سر ریحان کا شکریہ کہ سر ریحان نے ہمیں یہ انٹرویوز کرنا سکھائے. تو ہم اچھے اچھے لوگوں سے مل رہے ہیں اور ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملیں، ان سے دوستیاں کریں. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ آئی ہمارے شو میں. تو ناظرین، ہمارے ساتھ تھی میڈم اندلیب عادل. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے شو بہت پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت نالج حاصل کی ہوگی. اسی طرح کسی اور بہترین مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.